حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، علیکا بحسن الظن للمسلمین، مسلمانوں کے بارے میں اپنے ذہن میں خیال اچھا رکھا کر، سوچ اچھی رکھی کر، گمان اچھا رکھا کر، یعنی کہ دوسرے مسلمانوں کے متعلق کبھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں وَإِصْلَاحِ النِّيَّةِ لَهُ، ہمیشہ مسلمانوں کی اصلاح کی نیت رکھا کر، ان کے اندر خیر اور بھلائی لانے کی نیت رکھا کر۔ اگر کوئی برا کام، کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو شریعت کو ناپسند ہو، تو کوشش کر کے ان کے اندر نیکی لا، ان کے اس کام کو مٹا دے، ان کے اس کام کو ختم کرنے کی کوشش کر، نیکی لانے کی کوشش کر۔ اور فرماتے ہیں وَالسَّعْيِ بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ خَيْرٍ، ہمیشہ ان کے درمیان بھلائی لایا کر، تیرے ہاتھوں کبھی معاشرے میں، کبھی سماج میں برائی نہ پھیلے، کوئی ایسا کام نہ پھیلے جو انسانوں کو نقصان دے، جو دکھ دے، جو تکلیف دے، جو پریشانی کا سبب بنے۔ مسلمانوں کو پریشانی دینے والا کام، دکھ دینے والا کام، تکلیف دینے والا کام اگر ہمارے ذریعے سے پھیل گیا تو یاد رکھے گا پھیلا ہوا کام یہ چلتا ہی رہتا ہے، یہ گردش کرتا رہتا ہے۔ تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، جتنا گناہ ان کو ہوگا، ان کے گناہ میں کمی کیے بغیر ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور پھر اگر کسی نے کوئی نیکی پھیلائی، کوئی نیک کام کیا، حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا، نیکی کی طرف دلالت کرنے والا، نیکی کی طرف اشارہ کرنے والا کہ یہ نیکی ہے، فرمایا وہ ایسا ہے جیسا اس کا کرنے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو نماز سکھا دی، درود سکھا دیا، التحیات پڑھنا سکھا دیا، تشہد سکھا دیا، سبحانک اللہم پڑھنا سکھا دیا، نماز سکھا دی، تو وہ بندہ ساری زندگی جتنی نماز پڑھتا رہے گا، رب تعالیٰ اس کے نماز کے پڑھنے پر جتنا اجر اس کو عطا فرمائے گا، اس کے اجر میں کمی کیے بغیر اتنا ہی اجر رب تعالیٰ سکھانے والے کو عطا فرمائے گا۔ اور وہ پھر وہ جتنا آگے سکھائے گا دوسرے لوگوں کو، پھر وہ لوگ پڑھیں گے، وہ آگے سکھائے گا، وہ پڑھیں گے، ان سب کے اجر میں کمی کیے بغیر رب تعالیٰ برابر کا اجر اس پہلے سکھانے والے کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نیکی اور برائی برابر برابر، اگر نیکی پھیلائی تو نیکی کا اجر ملے گا، اور کوئی برا کام پھیلایا تو برائی کا نقصان ملے گا، گناہ ملے گا۔ محترم المقام، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور، نیٹ کا دور ہے۔ آج ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہم دیکھتے ہیں، مختلف ایپس چلاتے ہیں، تو اس کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ سو جب یہ چیزیں چلاؤ، دیکھو، موبائل دیکھو، تو ایک چیز کا خیال رکھا کریں، کبھی تمہارے انگوٹھے سے، تمہارے ہاتھ سے کوئی برائی آگے فارورڈ نہ ہو پائے، کوئی آگے برائی نہ جائے۔ اب مثال کے طور پر کوئی اچھی چیز آگے بھیجتے ہیں کسی ایک گروپ میں، آج ایک گروپ کے اندر سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، جتنے لوگ دیکھیں گے رب تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا نیکی کے آگے پھیلانے پر۔ اگر آپ نے کوئی بری شے بھیج دی، کوئی گانا بھیج دیا، کوئی ڈانس بھیج دیا، کوئی بری شے بھیج دی، سو جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے گناہ میں شامل ہوں گے، ان کے گناہ میں کمی کے بغیر اتنا برابر کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ سو اپنے ہاتھ پہ غور کیا کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں۔ اگر ہم نے معاشرے میں خیر پیدا کی تو وہ خیر چلتے 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 کسی نہ کسی صورت میں، یاد رکھے گا، ہم تک بھی پہنچے گی۔ اگر ہم نے شر کو پھیلا دیا تو وہ شر چلتے چلتے کسی نہ کسی صورت میں ہم تک بھی ضرور پہنچ جائے گا۔ حضور عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اللہ کے بندے، وَالسَّعْيِ بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ خَيْرٍ، معاشرے میں ہمیشہ خیر پھیلانا، شر نہ پھیلانا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَلَّا تَبِيتَ وَلِأَحَدٍ فِي قَلْبِكَ شَرٌّ وَلَا شَحْنٌ وَلَا بغض، فرماتے ہیں تو رات اس حال میں گزار، تیرے دل میں کسی مسلمان کے متعلق شر نہ ہو، بغض نہ ہو، فساد نہ ہو، حسد نہ ہو۔ اپنے دلوں کو رات کے عالم میں صاف کر کے سویا کر۔ اگر کسی کے خلاف کوئی کینہ ہے، کوئی بغض ہے، کوئی عناد ہے، تو فرماتے ہیں اپنے دلوں کو صاف کر، اس کو معاف کر کے، اور اپنے بغض سے، اپنی عناد سے، اپنے حسد سے توبہ کر کے سو۔ اب جانتے ہیں گمان ہو، حسد ہو، بغض ہو، ان تمام چیزوں کا تعلق ڈائریکٹلی انسان کی روحانیت پہ پڑتا ہے، دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نا کہ حسد ایک ایسی شے ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ان کا تعلق ڈائریکٹلی روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے، دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے دلوں کو صاف رکھا کر، بدگمانی کبھی نہ آئے، حسد کبھی نہ آئے، شر کبھی نہ آئے، بغض کبھی نہ آئے۔ جب بھی پیدا ہو آپ کے دل کے اندر، سوچ میں خیر اور بھلائی پیدا ہو، اور بھلائی کے پھیلانے پر رب تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔